السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورہ ہود آیت نمبر 53 اور 54 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین ان نقول الا اتراک بعض آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون۔ قوم عاد کے بارے میں میں کچھ تھوڑا مختصر سا تعارف کروا چکا۔ یہ قوم بڑی قاداور، طاقتور اور سخت قسم کے لوگ تھے، اور جس طرح یہ جسم کے لحاظ سے بہت سخت اور قاداور تھے، یہ اتنے ہی دل کے سخت اور اس کے ساتھ یہ بدبخت بھی تھے۔ سابقہ قوموں پر جو بات سب سے زیادہ عذاب کا سبب بنی ہے وہ نبی یا رسول کا انکار اور بتوں کی پوجا، یعنی شرک تھا۔ قوم عاد بھی اسی بات پر بضد تھی کہ ہم اپنے باپ دادا کی روایات کو کیسے چھوڑ دیں۔ قالوا یا ہود، انہوں نے کہا اے ہود، یعنی پچھلی آیت میں ہود علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، توبہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر انعامات کر دیں گے۔ اور اب یہ قوم ہود علیہ السلام کو جو جواب دیا وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا۔ قالوا یا ہود، کہنے لگے اے ہود، ما جئتنا ببینہ، تم ہمارے پاس کوئی سند تو لے آئے، جو بات کر رہا ہے اس کے بارے میں کوئی دلیل تو لے آ، کوئی سند لے آ، کوئی معجزہ لے آ۔ وما نحن بتارکی، اور ہم نہیں چھوڑنے والے آلہتنا، اپنے معبودوں کو، عن قولک، وما نحن لک بمؤمنین، صرف تیرے کہنے پر، عن قولک یعنی تیرے کہنے پر، تیرے صرف کہنے پر ہم اپنے بتوں کو چھوڑنے والے نہیں۔ وما نحن لک بمؤمنین، ہم تیری بات ماننے والے نہیں ہیں، ہم اپنے بتوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اگر تو سچا ہے تو کوئی دلیل لے آ، واضح دلیل لے آ۔ ان نقول الا اتراک، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ بعض آلہتنا بسوء، الا اتراک بعض آلہتنا بسوء، یعنی جہالت کی انتہا دیکھیے۔ اور یہ ایسی باتیں آج بھی سننے کو ملتی ہیں کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تیرا علاج کیا، تیرے اوپر ان کی مار پڑی ہے، ان کی پھٹکار پڑی ہے، تو جو ہمارے معبودوں کو، بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، تو ان کی جو پھٹکار تیرے اوپر نعوذ باللہ پڑی ہے۔ قال انی اشہد اللہ، ہود علیہ السلام فرمانے لگے میں اللہ کو شہد اللہ، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، وشہدوا، اور تم بھی گواہ رہو، انی بریء، کہ میں بری ہوں، مما تشرکون، جو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے سوا۔ آپ نے فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو، تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں ڈٹ کے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور اللہ بھی میرا گواہ ہے کہ جو تم اللہ کے علاوہ یہ جو شرک کر رہے ہو، جو جرم کر رہے ہو، میں اس سے بیزار ہوں، میں اس سے بری ہوں۔ یعنی ہمارے معاشرہ میں آج کسی نہ کسی طرح کی ایسی خرافات پائی جاتی ہیں، جو لوگ محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتے، وہ سینکڑوں میل دور جا کر مزاروں پر نذرانے بھی چڑھاتے ہیں، حاضری بھی دیتے ہیں، اور ان کا نظریہ ہے کہ وہاں پیر و مرشد وہ زندہ ہو یا اس کا مزار ہو، اگر اس پر حاضری نہیں دی تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، اگر ہم نے وہاں حاضری نہ دی
تو ہمارا نقصان، یہ فکر نہیں ہے کہ اللہ کے گھر میں نہ گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. یہ فکر ہے کہ سینکڑوں میل دور بیٹھا مرشد پیر، اگر اس کے در پر ہم نے، اس کے مزار پر ہم نے حاضری نہ دی، وہ ناراض ہو جائے گا. اگر وہ ناراض ہو گیا تو ہمارا تو ککھ نہیں بچے گا. یعنی یہ ذہن یہ ہمارا آج بھی ہے. ہمیں اللہ کے گھر جانے کی توفیق نہیں ہوتی. یعنی وہ دعا جو ہزاروں روپے خرچ کر کے مزاروں پہ جا کر ہم کرتے مانگتے ہیں، اور پھر یہ جواب سننے کو ملتا ہے کہ ہم اللہ ہی سے تو مانگتے ہیں. بھائی اگر اللہ سے مانگنا ہے تو اللہ کا گھر تو آپ کے پاس موجود ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بزرگوں کے مزار پر یا ان کی قبروں پر جا کر حاضری نہیں دینی چاہیے، ان کے لیے فاتحہ خرنی کرنی چاہیے، لیکن وہاں جا کر ان سے نہیں مانگنا چاہیے. اللہ سب سے بڑا دینے والا ہے، اور اللہ کا گھر ہر محلے میں موجود ہے. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ نماز پڑھنے کے لیے ہمیں مسجد جانے کی توفیق نہیں ہوتی. سینکڑوں میل ہزاروں روپے خرچ کر کے وقت صرف کر کے ہم مزار پر صرف اس لیے جاتے ہیں کہ ہم نے وہاں حاضری دینی ہے، اور اگر ہم نے حاضری نہ دی، ہمارا مرشد ہمارا پیر ہم سے ناراض ہو گیا تو پھر ہم تو تباہ ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے. یہ فکر نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا. یہ فکر ہے کہ مرشد ناراض ہوگا حاضری نہ دینے پر. اللہ والے اتنے چھوٹے دل والے نہیں ہوتے، ایسا نہیں ذہن ہوتا. وہ بڑے ہی رحیم ہوتے، رحم دل ہوتے ہیں. اور دیکھیں یہ خرافات جو ہے نا، یہ ہم نے خود گھڑ لی ہیں اس طرح کی، اور اس میں ہمارے قصور ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی یہی سکھایا جاتا ہے. بزرگوں کی بڑی عزت کرو، بزرگوں کا احترام کرو، اللہ والوں کی خدمت کرو. یعنی جو خدمت لفظ ہے نا، اس میں سب کچھ بنا ہے. یعنی مال دولت مڈی نذرانے، یعنی خدمت کرو. وہاں پہ خدمت کرنے جاتے ہیں نا، پیر آتا ہے تو اس کی خدمت ہوتی ہے، پیر کے پاس جاتے ہیں تو اس کی خدمت ہوتی ہے. گھر میں چولہا جلے نہ جلے، گھر میں روٹی پکے نہ پکے، بچے بھوکے بے شک رہیں، ننگے رہیں، پیر کو نذرانہ ضرور دینا ہے. اور ایسا پیر نہیں ہوتا، ایسا اللہ والا ہی نہیں ہوتا جس کی نگاہ اپنے مرید کی جیب پر ہو. اللہ تعالی ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.